صاحب آپ پچھلے کئی ماہ سے جیل میں ہیں. اب یہ جو کیس بنایا گیا ہے یہ ایل این جی کا وہ کیس ہے کہ آپ نے ٹرمینل دیا کسی کو. پہلے شیخ رشید یہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے ایل این جی مہنگے داموں خریدی ہے. یہ وہ کیس بالکل کیوں بدلا گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھی؟ کیس ابھی تک بنا نہیں ہے. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, 1.5 سال ہو گیا ہے. کبھی کیا بات کرتے, کبھی کیا بات کرتے. تو شیخ رشید صاحب جو ریلوے کے وزیر ہیں وہ ایل این جی کی اسپیلنگ بتا دیں تو میں ان کا مان لوں گا, اگر کچھ آتا ہے. ان کی اپنی کارکردگی تو سپریم کورٹ نے بتا دی ہے. یہ سب ایک ہی مقصد ہے ان کیسوں کا کہ بدنامی کی جائے, جیلوں میں ڈالا جائے اور عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ یہ کرپٹ حکومت تھی. میں تو کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این گورنمنٹ کا ایک کرپشن کا کیس آپ کو 1.5 سال میں ملا ہے. اور اب بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم جا کے ڈیواس جیسی جگہ پر جہاں لوگ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں وہاں وہ کہتا ہے کہ جو کرپشن کے ثبوت ہیں وہ فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہیں. تو جو لوگ یہ سنیں گے کہ ایک ملک میں فوجی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ سیولینس پر نظر رکھے ہوئے ہیں, وہاں کون انویسٹ کرے گا؟ تو اس قسم کی لاپرواہی جو اس حکومت میں ہے, جو معیشت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, جو آج مہنگائی ہو رہی ہے ملک میں, تو کسی سے پوشیدہ نہیں. آپ یہ آٹے کے کرائسس دیکھ لیں, یہ سراسر کرپشن کا نتیجہ ہے. کرپشن ہے, نااہلی ہے اور لاپرواہی ہے. اور یہ عمران خان کا خاصہ ہے ان تینوں چیزوں. شاید سرکار بھائی صاحب کچھ تاثر یہ ہے کہ آپ نواز شریف کا ساتھ دینے کی وجہ سے یہ ساری سزا بھگت رہے ہیں. اس میں کس حد تک یہ صداقت ہے؟ دیکھیے, میں پی ایم ایل این کا رکن ہوں 32 سال سے. میرا ایک ہی لیڈر ہے نواز شریف, لیکن آواز میرے ضمیر کی ہے. وہ بات کریں گے جو ضمیر کی آواز ہے. تو میں جب تک ضمیر مطمئن ہے تو کوئی تکلیف جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار ہوں. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے لیے. آپ جیل میں رہے ہیں, آپ نیب کی مطلب اس میں آپ رہے ہیں, ان کی تحقیقات کرتے رہے. آپ نیب کا کیس ان کو سمجھانے, نیب والوں کو ایل این جی سمجھانے میں کامیاب ہوئی یا وہ آپ سے کوئی تحقیقات کرنے میں کامیاب ہوئی؟ بالکل ناکام رہے گی, کیونکہ جس کے پاس کوئی علم نہ ہو, جس کو بات کی سمجھ نہ ہو, نالج نہ ہو, ایجوکیشن نہ ہو, ان کو کوئی بات سمجھائی نہیں جا سکتی. تو بہرحال یہ کمپلیکس ایشوز ہوتے ہیں جو ملک چلانے کے ہوتے ہیں. یہ ایک 17 گریڈ کا افسر نہیں سمجھ سکتا. تو اس لیے میری گزارش یہی ہوگی کہ اس نیب کو بند کریں. یہ ملک کی تباہی کا باعث بن چکا ہے. 2 چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں. ایک نے کہا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں اور ایک نے کہا کہ ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا نیب نے, اور یہ بالکل حقیقت ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ نیب میں یہی ترمیم ہے کہ اس آرڈیننس کو جو ایک عامر نے بنایا تھا اپنے مقاصد کے لیے ختم کیا جائے. اور آپ 1947 سے لے کر جو ایک پوڈا تھا, بعد میں پروڈا ہوا, پھر ایبڈو ہوا, ان تینوں کو پڑھیں, وہی چیز آپ کو نیب کے اندر نظر آئے گی. اس کا ایک مقصد تھا, وہ مقصد اب ضرورت نہیں, ختم کریں اس نیب کو. جیل کے دن کیسے گزرتے ہیں آپ؟ نہیں, الحمدللہ جی, بڑی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. زندگی گزرتی, وہاں بھی گزرتی, یہاں بھی گزرتی ہے, لیکن ضمیر کے مطابق گزرتی ہے. یہ آپ کو دوسری تیسری بار جیل گئے ہیں. یہ پچھلی جو جیل جو آپ نے پرویز مشرف کی دیکھی تھی اور یہ جو آپ عمران خان کی جیل جو دیکھ رہے ہیں, کیا اس میں فرق محسوس کرتے ہیں؟ مجھے کو جیل جانے کا شوق نہیں ہے, لیکن اس دفعہ کوئی کمینگی کا اثر زیادہ ہے. جو کمینگی اور گھٹیا پن ہے اس حکومت کو وہ نظر آتا ہے جیلوں کے اندر بھی.